برائی کرنے والے چوڑے ہو کے رہیں، اکڑ کے رہیں، وسائل کے اوپر قابض ہوں اور ان وسائل کی مدد سے لوگوں کو گمراہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جو کام بتا دیے وہ سارے کے سارے معروف ہیں، نیکی۔ جن کاموں سے آپ نے روک دیا وہ سارے کے سارا کیا؟ منکر کہتے ہیں اجنبی، وہ شے جو فطرت انسانی کے حوالے سے اجنبی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین نے اس کام کو اپنا کام سمجھا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ہمارا کام ہے کہ ہم داعی ہیں، ہم نے امر بالمعروف کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینا۔ آج لوگوں کا مزاج ایسا بگڑتا چلا جا رہا ہے کہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ آج مسجد کے ممبر کے اوپر بیٹھ کے گانے اور بجانے کو گناہ کہنا بڑا مشکل ہو گیا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ قال اللہ تبارک وتعالی وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، آج کی نشست میں مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ یہ اصل میں وہ سبق ہے کہ جو تنظیم کے رفقاء کو تو تقریباً تمام کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا، اسی کے ہمیں سمجھایا یہی گیا ہے کہ اچھا داعی وہ ہے جسے اپنی دعوت یاد ہو۔ وہ جن جس کو ہم شیطان کہتے ہیں، عزازیل، وہ بھی وہاں پہ موجود تھا۔ محسوس ایسے ہوتا ہے کہ تخلیق انسانی کے اندر جو کمزوری کے جو بھی نکات تھے یا مرحلے تھے اس کو وہ شیطان اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ اسی کمزوری کے جو پہلو تھے اس کو اس نے کیش کرایا اور آدم و حوا سلام علیہ کو جنت سے نکلنا پڑا۔ تخلیق ہوئی تھی زمین کے لیے، جب اللہ نے ان کو زمین پہ بھیجا تو بھیجتے ہوئے ان تسلی دے دی گئی۔ وہ تسلی کیا تھی کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ آپ زمین پہ جائیے، آپ کے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، اس ہدایت پہ جو عمل ہوگا اس کا ایک نتیجہ نکلے گا۔ نمبر ایک، آپ کو کسی قسم کا پچھتاوا نہیں ہوگا۔ یہ حزن کی ترجمانی ہے، ترجمہ نہیں ہے، ترجمانی۔ پچھتاوا نہیں ہوگا سابقہ زندگی کا، اور کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا آئندہ زندگی میں۔ یہ بنیادی طور پہ بتا دیا گیا کہ اللہ کی طرف سے ہدایت آئے گی اور اتباع ہدایت کے نتائج یہ نکلیں گے۔ سیدنا آدم علیہ السلام زمین پہ آئے، دنیا میں تشریف لائے، تھوڑے سے انسان تھے، خود دو میاں بیوی تھے، آہستہ آہستہ انسان آگے بڑھنے شروع ہوئے۔ زمین بہت بڑی تھی، وسائل بہت زیادہ تھے، لیکن اس کو استعمال کرنے والے تھوڑے تھے۔ انسانیت کا قافلہ چلتا رہا۔ شیطان نے پہلے دن سے ہی ٹھیکہ لے لیا تھا کہ میں انسانوں کو گمراہ کروں۔ یہ ٹھیکے کا لفظ اس لیے عرض کیا کہ یہ ٹھیکیداری نظام سارے سمجھتے ہیں۔ اس نے پہلے دن سے ٹھیکہ لے لیا، میں انسانوں کو گمراہ کروں۔ اللہ سے اس نے مہلت مانگ لی اور اللہ نے اسے مہلت دے دی، لیکن شیطان کے سامنے اللہ نے واضح کر دیا کہ تو انسانوں کو جو گمراہ کرے گا نا، یہ صرف بات کی حد تک کر سکے گا، سلطان یعنی اختیار تیرے پاس نہیں ہوگا۔ ایک بندہ نیکی کی راہ پہ چلنا چاہے اور تو اسے پکڑ کے دوسری طرف لے جائے، اس طرح نہیں۔ بہکا سکے گا، سبز باغ دکھا سکے گا، لیکن اس سے زیادہ تجھے اختیار نہیں ہوگا۔ وہ شیطان بھی آ گیا، شروع دور سے ہی اس نے محنت شروع کی۔ اس کی محنت جن کامیابیوں کو حاصل کیے ہوئے تھی، قرآن مجید نے اس کو ذکر کیا ہے۔ یہ شیطان ایسا ہے کہ اسے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء اور رسل اس کے سامنے گزرے ہیں، ان کی امتیں گزری ہیں، بڑے بڑے نیک لوگ گزرے ہیں، ان سب کا مقابلہ کیا ہے اس نے، انبیاء اور رسول کا بھی، ان کی دعوت جن متبعین نے مان لی تھی ان کا بھی۔ وہ انسانوں کو گمراہ کرنے کا اسے پتہ نہیں لاکھوں سالوں کا کر لیں کہ تجربہ ہے۔ انسانی نفسیات اور اس کی کمزوریوں سے اچھے طریقے سے یہ باخبر ہے، اور بڑے عجیب طریقوں سے انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ بعض علماء نے صرف اسی موضوع کے اوپر کتابیں بھی لکھی ہیں،
جو اہل علم میں جانتے ہیں، تلبیس ابلیس لکھی گئی ہے ابن جوزی رحمہ اللہ نے، اور بھی بعض علماء نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، بعض نے چیدہ چیدہ مضامین بھی لکھے ہیں، جس میں اس شیطان کے مکر و فریب کو بیان کیا گیا۔ انسانیت کا سلسلہ چلتا رہا، اور اللہ نے جو وعدہ فرمایا تھا کہ میری طرف سے ہدایت آئے گی، وہ سلسلہ بھی جاری رہا۔ انسانوں کے لیے نبوت کی اتنی زیادہ ضرورت ہے، یعنی ان ہستیوں کی کہ جو اللہ کی طرف سے اتری ہوئی ہدایت کو اپنے اندر لے کے پھر دوسرے انسانوں کے لیے رہنمائی کر سکے، ان کو ہم نبی اور رسول کہتے ہیں۔ اس کی اتنی زیادہ ضرورت تھی کہ انسان اول کو ہی نبی بنایا گیا۔ یہ سلسلہ پھر ان کی اولاد میں جاری و ساری ہوئی، اور یہ معاملہ چلتے چلتے جناب نوح علیہ السلام تک پہنچا۔ بیچ میں اور بھی انبیاء اور رسل ہیں، ان کی قوموں کو بھی کچھ حالات ہیں، اسی کچھ اجمالی اور تفصیلات بھی ہیں، لیکن اس کو ہم چھوڑتے ہیں، کیونکہ اصل موضوع کی طرف آنے کے لیے 3-4 ہی صرف انبیاء اور رسل کا میں ذکر کروں گا۔ جناب نوح علیہ السلام کی قوم، قرآن مجید نے ان کا ذکر کیا ہے، اور ان کی مثال کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان کیا ہے، اور بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے نبی آپ بھی اسی طرح صبر کیجئے جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا ہے۔ اور دعوت کے لیے محنت اور کوشش، اس دعوت کا ایک منفی رد عمل، اس دعوت کو سرے سے کوئی اہمیت ہی نہ دینا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو ہمیں جناب نوح علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے سمجھ آتا ہے۔ کتنی محنت کی، کتنی کوشش کی، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، خود کہتے ہیں اللہ میں نے انہیں رات اور دن میں بلایا۔ اور انبیاء کا بلانا کوئی اس طرح سے نہیں ہوتا تھا کہ یہ کوئی عارضی سا کام ہے، کر لیا تب بھی ٹھیک، نہ کیا تب بھی ٹھیک۔ ان کا تو ساری زندگی کا حاصل ہی یہی ہوتا تھا، اور وہ ہر وقت کے داعی ہوتے تھے، ہمہ وقتی داعی ہوتے تھے، جز وقتی نہیں ہوتے تھے۔ جدھر جاتے، کسی بیٹھک میں جاتے، چوک چراہوں میں جاتے، کسی مجلس میں جاتے، خوشی غمی کے کسی پہلو میں شریک ہوتے، کسی تقریب میں جاتے، وہ یہی کام کرتے تھے اور لوگوں کو یہی بتلاتے تھے اور اللہ کی طرف ہی بلاتے تھے۔ تو یہ کام تھا جناب نوح علیہ السلام نے کیا۔ قرآن مجید کی گواہی ہے 950 سال کرتے رہے، اور کیا کس شان کے ساتھ، جیسا میں نے اشارہ کیا کہ خود کہہ رہے ہیں اللہ میں نے ان کو بلایا تیری طرف، رات کو بھی اور دن کو بھی، لیکن ان کی عادت کیا تھی، اللہ میں جتنا تیری طرف بلاتا تھا نا اتنا ہی یہ دور بھاگتے تھے۔ اب ظاہر بات ہے پیدا ہوتی تو بلانا نہیں شروع کر دیا ہوگا، ان کی عمر تو علیحدہ ہوگی نا۔ ہم اکثر و بیشتر جانتے ہیں کہ انبیاء اور رسول کو 40 سال کے بعد پھر وہ بعثت ہوتی ہے، اور یہ بلانے کے بعد جب نتائج نکلے، 950 سال کو دعوت دی، اس کے بعد کچھ نتیجہ نکلا کہ قوم تباہ کر دی گئی، تو اس کے بعد بھی آخر حیات رہے ہوں گے، تو ان کی زندگی تو علیحدہ ہے، لیکن قرآن بیان کرتا ہے کہ 950 سال تو صرف سمجھاتے رہے۔ یہی بات، ان کی قوم کا جرم کیا تھا، شرک۔ یہ پہلی قوم ہے کہ جس نے شرک اختیار کیا، اور اپنے گمراہ سرداروں کی، قبیلی نظام تھا قبائلی، اپنے گمراہ سرداروں کی انہوں نے پیروی کی۔ تو جناب نوح علیہ السلام سمجھاتے رہے۔ ان کا سمجھانا کیا تھا، امر بالمعروف تھا، خیر کی طرف بلاتے۔ جو بھی انبیاء آتے سب سے پہلے بندوں کا تعلق اللہ سے صحیح کرتے تھے، وہ کسی فکر، کسی فلسفے کی بنیاد پہ انسانی مسائل کا حل نہیں بتاتے تھے، بلکہ ایمان کی بنیاد پہ انسانی زندگی کے الجھے ہوئے مسائل کو سلجھا دیتے تھے، کیونکہ ان کی طرف وہ کیا چیز آتی تھی، وہی جو اللہ نے بتایا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، وہ ہدایت آتی تھی، جس پر عمل کرنے کا لازمی نتیجہ کہ سابقہ زندگی کا پچھتاوا نہیں ہوگا، اور آئندہ کسی قسم کا ڈر اور خوف نہیں ہوگا، اور بالکل روشن اور واضح تعلیمات۔ نوح علیہ السلام یہ محنت اور کوشش کرتے رہے، قوم نے بھی آگے سے پورا زور لگایا، گمراہ سردار تھے انہوں نے بھی پورا زور لگایا۔ اس کا پھر نتیجہ یہ نکلا، جو خوش نصیب ایمان لے آئے تھے بچ گئے، جنہوں نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا۔ بعض جدید مفسرین نے یہ اصطلاح استعمال کی ہے کہ بڑی ہی نکمی قوم انہیں دی گئی، یہ لفظ باقاعدہ استعمال، نکمی قوم دی گئی۔ ویسے بھی اس قوم کے حالات پڑھے تو انسان حیران ہوتا ہے کہ محسوس ایسے ہوتا ہے جیسے بالکل یہ عقل سے فارغ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے 2 رخ تھے۔ بعثت خصوصی تھی فرعون اور اس کی جو سلطنت کے افراد تھے ان کی طرف، بطور خاص اس کے وزیر اور مشیر، اور بعثت عمومی تھی ایک بگڑی ہوئی مسلمان قوم کی طرف۔ بنی اسرائیل مسلمان تھے، بگڑ گئے تھے، جیسے آج ہم مسلمان ہیں، بگڑ گئے۔ آپ باہر گلی میں چلے جائیں، محلے میں چلے جائیں، جس سے پوچھیں ابھی ہمارا خالق اور مالک کون ہے، وہ کہیں گے اللہ ہے۔ الٹا آپ کو گھور کے دیکھیں گے کہ یہ کون آ گیا، ہو سکتا ہے مذاق بھی اڑائیں گے، یار تمہیں یہ بات بھی پتہ نہیں کہ ہمارا خالق اور مالک کون ہے۔ رہتے مسلمانوں کو وہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ کہیں گے کہ ہمارا خالق اور مالک اللہ ہے، لیکن جب آپ اگلی بات کریں گے کہ اس اللہ کے احکامات کو بھی ماننا چاہیے، اس کا سب سے پہلا حکم نماز ہے، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ تو اس طرح کا یہ بگاڑ آیا ہوا تھا، بگڑی ہوئی قوم تھی۔
تو جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے محنت اور کوشش فرمائی. قرآن مجید نے ان کی محنت کو بھی بیان کیا. فرعون کے پاس گیا, اس کو بھی دعوت دی. یہ خیر کی دعوت تھی. جس برائی کے اندر سب سے بڑی برائی وہ شرک تھی, جس کے اندر مبتلا تھا, اس سے ٹوکا یہ کام چھوڑ دو, تم اللہ کے بندے ہو, اسی کی بندگی اختیار کرو. اور وہ دعوت دی. اور آپ اندازہ کیجئے اللہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو صرف 2 بندے گئے, موسیٰ علیہ السلام ہیں اور ہارون علیہ السلام, 2 بندے گئے. اور بھیجا کس کی طرف؟ اس وقت کی جو متمدن اور تہذیب یافتہ ملک تھا, جو سب سے بڑا, جس کے پاس بہت زیادہ فوجی بھی ہیں, سارے اختیارات بھی ہیں, سارے وسائل بھی, اس کی طرف بھیجا. 2 بندوں کو بھیجا. ان کے پاس کوئی فوج نہیں ہے کسی قسم کی, کوئی ہتھیار نہیں ہے سوائے ایک ڈنڈے کے. عصا تھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس, کوئی ہتھیار نہیں, کچھ بھی نہیں. لیکن وہ جو اللہ کی مدد تھی نا, اننی معکما اسمع و ارا, آپ جائیے میں آپ دونوں کے ساتھ ہوں, جو کچھ آپ کریں گے اسے دیکھوں گا, جو کچھ آپ بولیں گے اسے سنوں گا. وہ اللہ کی معیت, اللہ کے بھروسے, اللہ کے ساتھ ہونے کے یقین کو لے کے گئے. اور ہم جانتے ہیں قرآن کی جو تاریخ ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرعون کو جرأت نہیں ہو سکی کہ ابھی بات کی ہے اور ابھی ان دونوں کو فارغ کر دوں. اسی طرح انہوں نے اپنی قوم کے اندر محنت شروع کی. اب یہ بگڑے ہوئے مسلمان جو ہوتے ہیں ان کے اندر جو محنت کی ترتیب ہے, کس انداز سے محنت کرنی ہے, اس کو بھی قرآن مجید نے بیان کیا. سورہ مائدہ اس کا 3 رکوع ہے, اس کا آغاز ہے, وہاں پہ بتایا گیا. تو جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اندر نگران مقرر فرمائے, عشرہ نقیبہ, وہ نقیب مقرر فرمائے, اور ان کو تلقین فرمائی کہ ان کو نماز کا عادی کریں. یہ نماز اور زکوٰۃ 2 بنیادی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کی اصلاح بھی ہوتی ہے, اللہ سے تعلق بھی قائم ہوتا ہے, مخلوق کی خدمت کے بھی عادی ہوتے ہیں. اب جس وقت ان کا ایمان اس درجے کو پہنچا جو اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے ضروری ہے, تو پھر اس کے نتائج نکلے. وہ نتائج بھی ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں. اب یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محنت تھی وہ یہی تھی کہ شرک کو انہوں نے اس کی نفی کی مختلف انداز سے. جب پوچھا بھی گیا نا, موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا فرعون, موسیٰ بتا دو صحیح تیرا رب کون ہے, تو انہوں نے پھر اللہ کا تعارف کرایا. اس کا ذکر سورہ شعراء کے اندر موجود ہے. وہ سارا اللہ کی صفات کے حوالے سے اللہ کی ذات کا تعارف کرایا. تو صفات کے حوالے سے اللہ کی ذات کو کھول کے بیان کیا, میرا اللہ ایسا ہے. جس طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے نمرود کے سامنے بیان کیا تھا نا کہ میرا اللہ کیسا ہے, بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے, ضرورت مند ہوتا ہوں تو وہ عطا کرتا ہے. یہ ساری چیزیں بیان کی. اور بھی انبیاء کا ذکر ہے. جناب ایوب علیہ الصلوۃ والسلام, ان کا صبر بڑا مشہور ہے, تو انہوں نے بھی تعارف یہی کرایا تھا کہ اصل میں یہ سب کچھ, اس بیماری کو دور کرنے والی ذات صرف اللہ کی. اس لیے دعا کی تھی, رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, اللہ بڑی تکلیف پہنچی ہے مجھے, لیکن تو سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے, یہ رحمت تیری طرف سے ہی ملے گی تو میں ٹھیک ہوں. تو یہ انبیاء اور رسول تعارف کراتے ہیں صفات کے حوالے سے, اللہ کی ذات کا تعارف. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ محنت کی, کوشش کی, اچھائیوں کی تلقین کی, برائیوں سے روکا. لیکن ان کی جد و جہد کیا تھی؟ اس کا ایک رخ تو یہ تھا کہ توحید کی دعوت, اور دوسرا رخ ایک بگڑی ہوئی مسلمان قوم کہ جو غلام بنا لی گئی تھی, اس کی آزادی کے لیے محنت اور کوشش. سیاسی جد و جہد, اس کا ہم عنوان دے لیں ذرا آسانی رہے. اور انبیاء کا ذکر بھی پھر موجود ہے. اسی میں سے جناب شعیب علیہ السلام کا ذکر بطور خاص. ایک ایسی قوم کی طرف, بنو دیان کی طرف بھیجے گئے, مدین کے باسی ان کی طرف آئے, اور انہوں نے آ کے ان کو سمجھایا. سب سے پہلی بات تو یہ کی کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, اے میری قوم اللہ کی بندگی اختیار کرو, اس کے سوا معبود کوئی نہیں. پہلی وہی بات, ایمان باللہ. اسی سے انسان بدلتا ہے. جب تک ایمان نہیں ہوگا تو باقی اصلاح کی بنیاد نفس پہ ہوگی, نفس پرستی پہ ہوگی. جس طرح ہم جانتے ہیں موجودہ دور کے اندر جتنی تہذیبیں ہیں وہ کئی اعتبارات سے بہت اچھے ہیں. ان کے معاشروں کے اندر امن بھی ہے, سکون بھی ہے, اور سب سے بڑی بات چیزیں انہیں خالص ملتی ہیں, جھوٹ اس درجے کا نہیں ہے. یہ سارے معاملات کیا ہیں کہ اس کو انہوں نے تجربے سے محسوس کیا ہے کہ اس کے اندر ہمارا فائدہ ہے, وہ نفس ہے. لیکن مسلم معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے ایمان کی بنیاد پہ کہ میں یہ کام اس لیے کروں گا, یہ بطور پالیسی نہیں ہے, یہ اس لیے ہے کہ اس سے میرا رب راضی ہوگا, کل میں اس کے سامنے جاؤں گا تو جا کے میں سرخرو ہو سکوں. شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی بات یہ کی, اے میری قوم اللہ کی بندگی اختیار کرو, اس لیے کہ اس کے سوا الہ کوئی نہیں. پھر فرمایا کہ دیکھو یہ تمہیں اللہ نے جو ایک قدرتی محل وقوع کے اندر بسایا ہے, یہ جو تجارتی شاہراہ ہے شرق و غرب کی طرف, اس کے راستے میں تمہاری بستیاں, مختلف قافلے یہاں سے گزرتے ہیں, تو تم جب ان کے ساتھ لین دین کرو تو ماپ اور تول کے اندر گڑبڑ نہ کیا کرو. جب چیز لو تو جن پیمانوں کے ساتھ لو, جب دو تو انہی پیمانوں کے ساتھ دو. یہ ماپ تول کے اندر جو کمی ہے, یہ خرابیاں, یہ نہ کیا کرو. اس قوم کے اندر کیونکہ تاجر پیشہ قوم تھی, اس کے اندر اس کی معیشت کے اندر کچھ خرابیاں تھیں, تو شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اصلاح کی. یہ جان لیجیے برائی کی اصلاح کرنا وہ ایسا کام نہیں ہے کہ جسے اگلے ٹھنڈو پیٹو برداشت کر لیں. یعنی ایک تصور ذہن میں آ سکتا ہے کہ قوم بڑی خوش ہوئی ہوگی,
بھائی یہ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں، یہ کون سی غلط بات ہے؟ پھر انبیاء اور رسول ہمیشہ اپنی قوم کے چنے ہوئے افراد ہوتے ہیں، بے داغ سیرت و کردار کے مالک، خوبصورت اور بہترین ان کے چہرے، انتہائی بہترین اور کریمانہ اخلاق۔ اب یہ جو چیزیں انہیں نصیب ہوتی ہیں تو معاشرے والے تو فوراً ان کو دعوت پر لبیک کہنا چاہیے تھا۔ قرآن مجید بتاتا ہے کہ اس طرح سے نہ ہوا۔ یہ سورہ ہود ہے، اس کے اندر کی آیات ہیں، 12واں پارہ ہے، گھر جا کے اگر موقع ملے تو تفصیل سے اس کا مطالعہ کیجیے گا۔ اس رکوع کے اندر وہ پورا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اب قوم نے پہلے تو یہ کہا کہ شاید بڑی امیدیں وابستہ تھیں، ہماری قوم کے بڑے ذہین، جب بچے تھے تو بڑے ذہین بچے تھے، جوان ہوئے تو بڑے صاف ستھرے کردار کے حامل تھے، ہمیں تو بڑی امیدی تھی کہ اپنی قوم کو اٹھا کے کہاں سے کہاں لے جائے گا۔ اس کے بعد پھر آپ نے نماز پڑھنی شروع کر دی ہے۔ آپ کی نماز آپ کو یہ حکم دے رہی ہے کہ ہمارے تجارتی معاملات کے اندر مداخلت شروع کر دیں۔ اب صرف پہلے تو مذاق اڑایا، ڈرایا، یہ سارے کام انہوں نے کیے، لیکن جناب شعیب علیہ السلام اصلاح کی محنت کرتے رہے، معروف کا حکم دیتے رہے، اور جو برائی تھی معاشرے کے اندر اس برائی سے روکتے رہے۔ پھر ہم جانتے ہیں کہ اس کا بھی ایک نتیجہ نکلا، جن خوش نصیبوں نے مان لیا تھا اللہ نے ان کو بچا لیا، جنہوں نے نہیں مانا اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اب آئیے ہم نے سیاسی معاملات کو سمجھا، عقائد بنیاد ہے نوح علیہ السلام کے حوالے سے، سیاسی معاملات کو تھوڑا سا سمجھا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، معیشت کی تھوڑی سی ہم نے آگاہی حاصل کی شعیب علیہ السلام کے حوالے سے۔ اب آگے چلو، معاشرت خراب ہو گئی تھی آمورہ اور صدوم کی بستیوں کے اندر، لوگوں نے وہ کرنا شروع کر دیا تھا جو اللہ کے احکامات کے سریعاً خلاف تھے، بدکاریاں، بدماشیاں، اور نہ صرف یہ کہ برائی اور بدکاری کرتے بلکہ اس کے اوپر فخر کرتے، اور فخر کرنے کے لیے مجلسیں سجاتے اور اعلانیہ طور پہ یہ گناہ کرتے تھے۔ یعنی بگاڑ ایسا نہیں تھا کہ معمولی سا بگاڑ ہوتا، کوئی چوری چھپے کر رہے تھے اور لوط علیہ السلام گھروں میں گئے اور آرام آرام سے ان کو سمجھا دیا کہ یار یہ کام نہ کرنا، ایسی بات نہیں تھی، اعلانیہ گناہ کرتے تھے، اس کے لیے مجلسیں سجاتے تھے اور پھر اس کے اوپر فخر کرتے تھے، اور یہ گویا کہ یوں سمجھیے کہ اس قوم کا ایک اجتماعی نشان بن چکا تھا، اور یہ تہذیب اس کے اندر ایسے رچ بس گئے تھے کہ اس سے ہٹ کے کوئی بات سننے پہ وہ بالکل آمادہ نہیں تھے۔ لوط علیہ السلام آئے، قرآن مجید میں مختلف جگہوں پہ ان کا حوال بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے قوم کو سمجھایا، اور ان بگڑے ہوئے لوگوں کا آگے سے جو رد عمل تھے برے، لیکن برائی پہ فخر کرنے والے تھے اور برائی کو دھڑلے سے پیش کرنے والے تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ لوط علیہ السلام ذرا دفاعی پوزیشن میں آئیں۔ یہ آ کے ہمیں سمجھانا شروع کر دیا انہوں نے، انہم اناس یتطہرون، یہ بڑی پاک باز بن رہے ہیں اور ہمیں آگے سنا رہے ہیں، ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ تو انہوں نے ڈرایا بھی، دھمکایا بھی۔ یہ وہی چیزیں جو آج معاشرے میں ہو رہی ہیں کہ جو نیکی ہے یا نیکی پھیلانے والے لوگ ہیں وہ ڈر کے رہیں، سہم کے رہیں، دفاعی پوزیشن اختیار کریں، برائی کرنے والے چوڑے ہو کے رہیں، اکڑ کے رہیں، وسائل کے اوپر قابض ہوں اور ان وسائل کی مدد سے لوگوں کو گمراہ کریں۔ یہ وہی ساری خرابیاں برائیاں جناب لوط علیہ السلام سمجھاتے رہے۔ اس کا بھی پھر ایک نتیجہ نکلا، جب انہوں نے اپنی معاشرت کی اصلاح نہ کی، اور معاشرے میں بطور خاص وہ گناہ جو انتہائی کبھی گناہ ہے، جس کو آج گناہ بھی سمجھنے پہ اکثر و بیشتر معاشرے آمادہ نہیں ہیں، وہ کہ انسانی فطرت تو تبدیل نہیں ہوتی، فطرت تو وہی رہتی ہے۔ ہم جانتے ہیں 1-2 مہینہ پیشتر کے اندر اس 1-2 مہینے کے اندر ہی انڈیا کے اندر بھی اس کی ایک ماتحت عدالت نے ایک فیصلہ دیا ہے کہ جو ہم جنس پرستی ہے یہ صحیح ہے۔ اچھا، اس کا جو رد عمل آیا ہے میرے مطالعے میں جتنا آ سکا، اس میں اب یہ تھا کہ ان کے ہندوؤں کے اندر یوگا کے بہت بڑے بڑے ماہرین ہوتے ہیں، کیونکہ اسے ایک مذہبی تقدس بھی حاصل ہے، اس کی جو اصل حیثیت ہے اس کو تو چھوڑ دیجئے۔ اب ان کے ملک کے اندر جو سب سے بڑے یوگی تھے ان کا بیان میں نے پڑھا، انہوں نے کہا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ یہ اصل میں انسان کی جینیاتی ایک پرابلم ہے، یورپ والے تو یہ کہتے ہیں نا انسان کا ایک جینیاتی سا مسئلہ ہے، اب وہ جنین کی کشش ایک ہوتی ہے، اس کی وجہ سے یہ لوگ کر لیتے ہیں، یہ ایک بیماری ہے، یہ کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جسے مذہباً یا قانوناً جرم قرار دیا، یہ جرم نہیں ہے، بس ایک کشش ہے، اس کے تحت وہ یہ کام کر لیتے ہیں، اس لیے یہ کوئی برائی نہیں ہے۔ تو اس یوگا کے ماہر نے، ظاہر بات ہے مسلمان تو نہیں ہے، ہندو ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں ایک بیماری سی ہے، ایک جنیاتی سا مسئلہ ہے، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، تو میں اگر یہ بیماری ہے تو ایسے لوگوں کی جگہ ہسپتال ہے، یہ نہیں کہ معاشرے کے اندر اس کبھی جرم کی کبھی گناہ کی اجازت دے دی جائے، وہ ایسے لوگوں کی جگہ پھر ہسپتال ہے، یہ بیمار ہے ان کو ہسپتالوں میں بھیجو، لیکن ملک کی عدالت یہ کرنا شروع کر دے تو یہ کسی طور پہ پسندیدہ نہیں۔ اسی سے ملے جلا لفظ یہ مجھے یاد رہ گیا کہ وہ کیا اگر بیمار ہیں انہیں ہسپتالوں میں بھیجیں، یہ کیا کہ یہ مظاہرے کرنے شروع کر دیں، اور یہ کیا کہ اس کی بنیاد کے اوپر قانون سازی شروع ہو جائے۔ ہندو کا بیان، یوگا کے ماہر کا بیان، کسی مسلمان کی میں بات نہیں کر رہا، ہم تو جانتے ہیں کہ مذہباً یہ کتنا بڑا اور کتنا کبیرہ گناہ ہے ہم جنس پرست۔ تو میں اکثر سوچتا تھا کہ یہ ہزاروں سال سب پرانے واقعات قرآن میں کیوں بیان کر دیے گئے، اور ایسی باتیں۔ اب آپ دیکھیں ابو لہب کا ذکر آیا قرآن مجید، اسے جب آپ پڑھیں گے تو کیا ملے گا؟
ثواب. ٹھیک ہے نا. اب سورہ لعب پڑھیں گے گناہ ملے گا ثواب ملے گا جی. قرآن ہے نا, پڑھیں گے تو کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا. شرمائی نہیں نا, ثواب ملے گا نا جی. سورہ لعب پڑھیں گے, ابو لہب کا نام بھی آئے گا بدبخت کا, اس کا نام بھی لیں گے, اسے بد دعا بھی دیں گے. ٹھیک ہے نا. وہ بد دعا جو اللہ کی طرف سے آئی ہے وہ بد دعا بھی آپ اسے دیں گے کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور اس کے ساتھ یہ ہو جائے اور یہ ہو جائے, لیکن اس پہ آپ کو ثواب ملے گا. اسے سمجھیں گے تو ہدایت ملے گی. تو قرآن مجید نے یہ جو بیان کیا ان بدبختوں کا سارا حال بیان کیا, اور بعض ایسے جملے بیان کیے ہیں کہ انسان ایک دفعہ پڑھے نا تو بہت پریشان ہوتا ہے, لیکن اللہ کریم نے وہ بیان کیے ہیں جملے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے فرعون اپنے دربار کے اندر اپنے جو اس کے مشیر وزیر تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے, ان کے سامنے بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ جو ذلیل شخص ہے نا, مہین کا لفظ اس نے استعمال کیا, یہ جو ذلیل شخص ہے نا یہ تم سے تمہاری ساری حکومت اور سارا نظام چھیننا چاہتا ہے. اتنا سخت جملہ سورہ صافات کے اندر ہے, مطالعہ کر لیجیے, اتنا سخت جملہ اس نے استعمال کیا, لیکن قرآن مجید نے وہ نقل کیا ہے. ایک مسلمان جب اس کو پڑھتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول سمجھتا ہے, ایک دفعہ تھوڑا سا نا طبیعت بڑی پریشان ہوتی ہے, لیکن بندہ کہتا ہے کہ اللہ نے اس بات کو بیان کیا ہے. ذہن میں تو آتا تھا کہ اللہ کریم یہ جملہ حذف کر دیتے تو کیا حرج تھا, لیکن اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنایا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی توہین کی گئی تھی برسر دربار, اسے اللہ نے اپنے کلام کا حصہ بنایا. مسلمان قرآن قیامت تک پڑھتے رہیں گے تو انہیں اندازہ رہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام اتنا آسان نہیں ہے کہ اسے ٹھنڈوں پیٹوں لیا جائے. اس میں وہ شخصیات کہ جن کے کردار میں کوئی شک نہیں ہے, جن کی عفت, جن کی عصمت, جن کے اخلاق, جن کی دعوت کے لیے کوڑن میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے, ان کو بھی یہ سب کچھ فیس کرنا پڑتا ہے, جس کو شاید میں اور آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے. برداشت کرنا تو دور کی بات, ہم سے تو ذرا کوئی اس طرح کی بات کر دے تو ہم تو پھر اس سے دوبارہ بولنا بھی پسند نہیں کرتے. میں آیا تھا اس کے پاس ٹائم نکال کے اور اس نے آگے سے یہ بات کر دی مجھ سے, میری اتنی حیثیت, میری اتنی اہمیت, اور یہ آگے مجھ سے یوں آگے سے بات کر رہا ہے, اسے شرم نہیں آتی, اسے تمیز نہیں ہے, اور پھر ہم اس سے بات چیت کرنا ہی بند کر دیں. وہ جا کے اتنا سب کچھ برداشت کرنا پھر بھی وہ کام کرتے رہے. حضرات گرامی, انبیاء اور رسول کا سلسلہ چلتے چلتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا. اللہ نے آپ کو آخری رسول بنایا, اور قیامت تک یہ جو منصب کہ جو وراثتاً چلا آ رہا تھا انبیاء اور رسول کا, یہ کام پھر اللہ نے آپ کی امت کے حوالے فرمایا. پہلے یہ کام صرف انبیاء اور رسول کرتے تھے. اس کی دلیل بڑی نمایاں ہے اصحاب کہف کا واقعہ. سورہ کہف کا مطالعہ کیجیے, اصحاب کہف کا واقعہ. اب یہ بات طے شدہ ہے کہ وہ نبی نہیں تھے, اور یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ وہ رسول بھی نہیں تھے. زیادہ سے زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اولیاء اللہ تھے, اللہ کے نیک بندے تھے, سابقہ امت مسلمہ کا حصہ تھے. اب دیکھ لیجئے, جب دعوت میں مشکلات آئیں اور رکاوٹیں بنیں اور یہ سوال سامنے آ گیا کہ ایک طرف ایمان ہے دوسری طرف جان ہے, تو انہوں نے ایمان کو بچانے کا فیصلہ کیا, ساری سہولیات چھوڑ دیں, جان کی بھی پرواہ نہیں کی, نکل گئے. لیکن کیوں نکلے؟ اس لیے کہ نبی نہیں تھے. نبی کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ مخالفت کو برداشت کرتا ہے, اپنی جان کو داؤ پر لگاتے ہیں لیکن وہاں سے جاتے